ہدایت مل گئی ہمیں حسین کے دروازے سے. جو بندے خاموش بیٹھے رسول نے حدیث ارشاد فرمائی تھی ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہے ہدایت کا چراغ. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین ہے ہدایت کا چراغ. اور میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین سورج ہے، رسول نے چاند نہیں کہا، رسول نے سورج نہیں کہا، رسول نے کہا حسین ہے ہدایت کا چراغ. اور حسین ایسا چراغ ہے جس کے سامنے کئی سورج بھی بجھ جاتے ہیں. اور حیدر بھائی جو چراغ ہوتا ہے نا، اس کی روشنی میں ایک معجزہ ہوتا ہے. یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا ہم عالمین کے در نیچے چراغ روشن کرتے ہیں. چراغ کی روشنی میں ایک معجزہ ہے کہ جب ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا جائے تو پہلے کی روشنی کم نہیں ہوتی. یہی وجہ تھی کہ حسین نے کربلا کے میدان میں 72 روشن کر دیے. حسین کی آپ یاد ہو گیا. یہی وجہ تھی کہ حسین نے کربلا کے میدان میں 72 چراغ روشن کر دیے. اور اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو چراغ کی لو ہے، جو چراغ کی لو ہے، یہ اوپر جاتی ہے یا نیچے آتی ہے؟ اوپر جاتی ہے. اوپر کس لیے جاتی ہے؟ کیونکہ قرہ نار اوپر ہے. آگ کا مرکز ہے حضرت بھائی سورج، شعلہ اوپر جاتا ہے. اب مٹی کا ڈیلا ہوا میں پھینکیں، یہ نیچے آئے گا اس لیے کہ قرہ ارض ہے. تیرا میرا مرحوم فرماتا ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. جو چیز جہاں سے نکلے وہیں واپس جاتی ہے. قرہ بعد یہ ہوا چل رہی ہے، یہ اوپر جائے گی اس لیے کہ قرہ بعد اوپر ہے، ہوا اوپر جائے گی. آگ کا شعلہ اوپر جائے گا اس لیے کہ قرہ نار اوپر ہے. آگ کا مرکز ہے سورج. سورج اس لیے ہے کہ آگ سورج کی وجہ سے اوپر جاتی ہے اور مٹی نیچے آتی ہے اس لیے کہ قرہ ارض ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹی ہے. یہ غازی عباس کا ایک کچہری ہے، یہاں غازی عباس کا علم لگا ہوا ہے. یہ مولا حسین کا منبر ہے. میں اس پہ ہاتھ آ کے کہتا ہوں مسعود فرماتے ہیں ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹی ہے. جو چیز جہاں سے نکلے وہیں واپس آتی ہے. اللہ جانے کس اختیار کا مالک ہے میرا بادشاہ حسین. 10 محرم 61 ہجری کربلا کے جنگل میں حسین کربلا کے ٹیلے میں بیٹھا ہوا تھا. یا عرش پروردگار کی آواز آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی جانب. جو چیز جہاں سے نکلتی ہے وہیں جاتی ہے. اب رب کے اس فرمان کے بعد بحث بنتی نہیں ہے سام بھائی کہ نازل ہوتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں. یہ اسی سے ظاہر ہے، یہ اسی میں پشیدہ ہے. آپ سورج کو دیکھیں، جو سورج کی کرنیں ہیں یہ پھوٹنی بھی سورج سے ہیں، یہ نکلتی بھی سورج سے ہیں اور واپس بھی سورج میں چلی جاتی ہیں. یہ سورج پیدا نہیں کرتا، یہ سورج کی مخلوق نہیں ہے، یہ سورج کا اثر ہے. 14 بھی مخلوق نہیں ہے. جو بندے خاموش بیٹھے ہیں 14 بھی مخلوق نہیں ہے. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا ویسے ہی بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا. یہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیلیں ہیں. بس ختم ہو گیا. فضائل عزت والے بھائی کو ماں حسین کی آپ کو سلام رکھے کیونکہ فضائل کے دن ہی نہیں ہیں. فضائل ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا والوں کو بتایا جا سکے کہ کتنی عزتوں والا گھر تھا. لوک ڈاؤن بندے کتنے برے طریقے سے. یہ ابھی عید گزری ہے پچھلے مہینے اور میں اس پہ قربت پڑھنا چاہتا ہوں جو حسین کا پہلا قضیہ ہے. کربلا کا پہلا قضیہ ہے جناب مسلم. کیونکہ جب فہرست بنائی گئی تھی نا تو حسین نے ہر کسی کے ساتھ لکھا تھا کہ یہ کہاں شہید ہوگا، یہ کہاں شہید ہوگا. اکبر کے ساتھ لکھا گیا تھا مقتولہ کربلا. قاسم کے ساتھ لکھا گیا تھا مقتولہ کربلا.
عباس کے ساتھ لکھا گیا تھا مقتولہ کربلا، سکینہ کے ساتھ لکھا گیا تھا مقتولہ شام، اور مسلم کے ساتھ مقتولہ کوفہ نہیں لکھا گیا، حسین نے لکھا تھا مقتولہ کربلا۔ مسلم حسین کا پہلا قضیہ ہے، پردیس میں بیٹے لے کے گیا تھا، بیٹوں کے ساتھ بالکل تنہا رہ گیا، بیٹوں کے ساتھ بالکل تنہا رہ گیا۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، جامع مسلم کوفے کی گلی سے گزر رہے تھے کہ سامنے سے ایک شخص آیا، جناب مسلم دیکھ کے کہتے ہیں کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ وہ دیکھ کہتا ہے مدینے والے محمد کا۔ مسلم دیکھ کہتا ہے محمد کی شریعت یاد ہے؟ وہ کہتا ہے یاد ہے۔ مسافروں کے حقوق یاد ہے؟ وہ کہتا ہے یاد ہے۔ یتیموں کے حقوق یاد ہیں؟ وہ کہتا ہے یاد ہے۔ جب اس نے کہا نا یاد ہے تو مسلم رو کے کہتا ہے میں تجھے اسی مدینے والے محمد کا واسطہ دیتا ہوں، یہ میرا بڑا بیٹا ہے، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ عزاداروں بیٹوں کا نام آنا تھا، یا مسلمان ڈر گیا، منت کر کے کہتا ہے مسافر پردیسی مجھے بیٹے نہ لے کے جانا، کوفے میں نیا گورنر آ گیا ہے، ہر کسی کے گھر کی تلاشی جاری ہے، مجھے بیٹے نہ دے کے جانا، مجھے عزت حسین کی قسم ہے، عزادار کی جملے پہ ہائے ضرور نکلے۔ جب کہا نا مجھے بیٹے نہ دے کے جانا، مسلم رو کے کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بیٹوں کو اپنے گھر میں لے جا، میں بس اتنا کہتا ہوں اتنی دیر کے لیے اتنا اس کا ہاتھ پکڑ، جیسے ہی میں گلی کا موڑ موڑوں پھر ان کا ہاتھ چھوڑ دینا۔ وہ شخص رو کے کہتا ہے پھر کہاں جائیں گے؟ مسلم رو کے کہتا ہے پھر یہ جانے ان کی بقیے والی ماں، پھر یہ جانے ان کی بقیے والی ماں جانے۔ ایسا لگا ہے علی کا شیر، بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا، کوفے کی گلیوں میں تلوار نکال کے حسین کا شیر لڑ رہا تھا، یا کوفے کے لوگ گھروں میں سہم کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حالت کیا ہے مسلم؟ گیرے باندھ پھٹا ہوا ہے، پاؤں میں للین نہیں، سر پہ امامہ نہیں، کوفے کی گلیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا تھا۔ جب بغیر نے خط لکھا پوری کائنات اکٹھی کر دو، یہ ہاشمی ہے، یہ ایسے مارا نہیں جائے گا۔ ہاشمیوں کو جب بھی ہم نے مارا ہے دھوکے سے مارا ہے، انہوں نے ہزاروں کی فوج اکیلے مسلم کو مارنے کے لیے اکٹھی کی۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے مصیبت کا، ایک ظالم نے گڑھا کھودا، اس کے اوپر گھاس رکھی، فوجوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، حسین کے شیر نے آگے بڑھنا شروع کیا، مسلم کا آگے بڑھنا تھا، یا ایک ظالم نے رسی کھینچی، مسلم کے پاؤں میں رسی آئی، حسین کا شیر چہرے کے بل کنویں میں گرا۔ جیسے ہی حسین کا شیر چہرے کے بل کنویں میں گرا ہے نا، جس ظالم کے ہاتھ میں نیزہ آیا ہے اس نے نیزہ مارا ہے، جس کے ہاتھ میں پتھر آیا ہے اس نے پتھر مارا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار آئی ہے اس نے تلوار ماری ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، جب کوئی زخم لگتا تھا مسلم رو کے کہتا تھا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا،